عصر کی نماز مثل اول میں پڑھنے کا حکم۔ اکثر ہمارے دفتر میں عصر کی نماز کے وقت پر بحث چلتی رہتی ہے کہ اگر فلاں مسلک کے مطابق مثل اول میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے یا ہماری نماز کیوں نہیں ہوتی۔ واضح ہے کہ ظہر کے آخری وقت اور عصر کے ابتدائی وقت میں مفتہ بھی قول یہی ہے، یعنی زیادہ معتبر قول جس پر فتویٰ دیا گیا ہے اور بڑے علماء کا، ظہر کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے اور اس کے بعد عصر کا وقت داخل ہوتا ہے۔ لہذا مثل ثانی سے پہلے عصر کی نماز پڑھنا وقت سے پہلے نماز پڑھنا ہے، اس لیے اس وقت میں پڑھی گئی نماز درست نہیں ہوگی۔ صورت مسئلہ میں یعنی جو بات آپ نے پوچھی ہے، مثل ثانی سے پہلے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور یہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اسی کو فقہائے کرام نے اختیار کر کے مفتہ بھی قرار دیا ہے، اور اس بارے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں سے بعض ذکر کی جاتی ہیں۔ آگے حدیث کی عبارت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب گرمی کی شدت زیادہ ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے۔ حجاز مقدس کی گرمی میں ٹھنڈک اور ابراد مثل اول پر نہیں ہوتا، بلکہ مثل ثانی سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جانے پر ہی ہوتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبارت کا ترجمہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مؤذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو۔ مؤذن نے تھوڑی دیر بعد پھر چاہا کہ اذان دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو۔ جب ہم نے ٹیلے کا سایہ ڈھلا ہوا دیکھ لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جایا کرے تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ عرب کے ٹیلے عموماً عام طور پر منبسط ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سایہ بہت دیر میں ظاہر ہوتا ہے، اور ان کا سایہ ایک مثل اس وقت ہوتا ہے جبکہ دوسری چیزوں کا سایہ ایک مثل سے کافی زائد ہو چکا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ظہر اس وقت پڑھو جب تیرا سایہ تیرے مثل ہو، اور عصر اس وقت پڑھو جب تیرا سایہ دو مثل ہو۔ اور بھی کئی روایات ہیں جن سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید ہوتی ہے، تاہم لیکن حرم شریف کی فضیلت کی وجہ سے صاحبین کے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی گنجائش ہے، یعنی حرم شریف میں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اگرچہ جماعت دو مثل سے پہلے ہو۔ یعنی آپ حرم میں جائیں گے، مکہ میں جائیں گے، بیت اللہ میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، تو وہاں پر چونکہ عصر کی نماز وہ ایک مثل کے بعد ہوتی ہے، تو وہاں آپ دو مثل کا انتظار نہ کریں، بلکہ ایک مثل کے بعد جب وہاں پہ نماز ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، کیونکہ حرم شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اگرچہ جو ہے ان کے مسلک کے مطابق وہ ایک مثل کے بعد عصر پڑھ لیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کی نماز وہ دو مثل کے بعد ہے، اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ حرمین شریفین میں چونکہ فضیلت کا حصول مقصود ہوتا ہے، تو اس ثواب کے حصول کے پیش نظر حرمین شریفین میں مثل اول میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب یہ کافی باتیں ذکر کر کے ان کا ایک خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ فتاوی حقانیہ میں ہے، حرمین شریفین کی حرمت اور فضیلت کی وجہ سے جماعت میں شریک ہونا چاہیے، اور مثلین یعنی دو مثل تک تاخیر کرنا ضروری نہیں، بلکہ حرمین شریفین میں باجماعت نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس کی ایک الگ سے فضیلت ہے۔ تو مسئلے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض جو مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں وہ پھر وہاں یہ کہتے پھرتے ہیں نادانی کی وجہ سے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں ہمارے مطابق وقت سے پہلے نماز پڑھنا ہے، لیکن چونکہ وہ بھی مسلک صحیح ہے، یہ چاروں مسلک جو ہیں وہ بالکل حق ہیں، سچ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں حضرات حق پر ہیں، ان میں سے کسی کے پیچھے بھی آپ چلیں تو درست ہے۔ تو جب ہم مکہ میں جاتے ہیں تو ہم ان کی تابعداری کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہوئے اور حرم شریف کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھنی چاہیے، اس میں وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح علم سیکھنے، سمجھنے، پھیلانے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما دے، آمین۔